یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایسے بیان پر ریئیکشن کرنے والا ہوں جن کی باتیں سیدھے روح کو چھو جاتی ہیں، جو سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، جن کی بیان خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پیر اجمل قادری صاحب کی، جن کی زبان پر اثر اور دل میں درد ہوتا ہے۔ آئیے اس بیان کو پورا سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر مہمان کو پتھر مارے جائے۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا بات دینا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت۔ اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے، جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا ہے میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئے گی۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے۔ ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے۔ حدیث پہ غور کیا حضرات؟
اگر تم لوگوں کے ایپ ڈھونڈو گے تو انہیں بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے؟ اگر ایپ ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے. کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے. اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ گے, روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی, تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق. اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو, کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو, جاسوسی نہ کرو. لوگوں کا معمول مشغلہ ہے, خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے, خامیاں ہی بیان کرتے ہیں, کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں, کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں. لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. خوبیاں تلاش کر, خوبصورتیاں بیان کر, اچھائیوں کا ذکر کر, مثبت سوچ. اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں, بڑے پریشان ہیں. کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ فریبی ہے, وہ ظالم ہے, وہ جابر ہے. سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں. بڑی پریشانی. یہ بتائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا. وہ کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب, میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتا ہوں. لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا اس نے, پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا. ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا, بہت بڑا ادارہ تھا, میری طبیعت خوش ہو گئی. لاوارث یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنایا اور جدید دور کے تقاضوں کے میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا بات. ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے, 3 گنا تو یہ کھا گئے, صرف چوتھا حصہ لگایا. تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا؟ نہیں. دوست ہوگا؟ نہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھایا؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے, میں نے لوگوں سے سنا ہے. میں نے کہا نادان آدمی, کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ. میں نے کہا تیرے میرے پر تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا, اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا, تجھے مجھے کیوں نہیں دے رہی؟ اپنی سوچ کو صحیح کر, اپنے افکار کو سیدھا کر. تو یہ دیکھ تو صحیح رب کریم اس سے کام کون سا لے رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے آتے ہیں. تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے. یتیم اور لوارث جس کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے. لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں, بری سوچ رکھتے ہیں, کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے. اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, ہماری نہیں ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا, صحبت میں بھی بیٹھتا تھا لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا, سود کا دھندا تھا, لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے. حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی, دونوں ٹانگوں سے معذور. بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی. شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا. ایک دن سویرے سویرے آیا حضرت حبیب اجمی کے پاس. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات, غور ہے میری بات پر کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں, آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا, نہ حرام کھاؤں گا, نہ شراب پیوں گا. تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا. چڑھتی جوانی, 11-12 سال, 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا. تو کہتے ہیں ہم محب حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ. تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا, کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا, گھر میں تربیت. اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے, اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں. کہتے چھوٹی سی عمر. تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار, میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی, مہمان آنے تھے. وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا. چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے. وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو. میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی. کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی, ظہر کا وقت تھا. ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے, 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی. تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں, بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا. عمر چھوٹی سی ہے,
کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں زور کی نماز پڑھ لوں. کہتے میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا, سامان وہاں رکھا, میں نے کہا پڑھ لے نماز. کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا, باقی لوگ دیر سے آئے, وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے. کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے, میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں, فارغ ہو کے پڑھ لوں گا. کہتے ہیں سامان اٹھایا, رستے میں گرمی شدت کی تھی, اس کا پسینہ بہنے لگا, میں آگے بڑھا, میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو, گرمی زیادہ ہے. کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں, کسی نے ٹریننگ دی ہے. کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا. کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے, اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا. دامان نے توکل کی, یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے. میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا, پیسے کم لوں گا. کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا, اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس کا کس قسم کے لوگ. کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو, میں سامان رکھا, میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو, میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں. کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا, بڑا نیک ہے, بڑا پرہیزگار جوان ہے. کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے, اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے. کہتے ہیں میں باہر گیا, 3 دینار تھمائے, میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے, میں نے نمک کھا لیا ہے, اب تو ہر بات مانوں گا. اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے, میں اب ہر بات مانوں گا. تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو. کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا, میں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا, میرے 1 دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے, پورا ہو گیا ہے. اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا, میں اب کوئی اور کام نہیں کروں گا. شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا افطاری کر لینا. کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو, میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں, مجھے شام کو لے آنا. افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی, مسجد چلا گیا. مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا, اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا, کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی. کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا, اس کو کھانا کھلایا, رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں, کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں, گھر والوں کو پتہ ہے. کہتے ہیں میں نے مسافر خان خانہ کھولا, یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی, اس کو سلا دیا. میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی, اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے, آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے, کیا بات ہے, بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے. کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے, اپنے کمرے میں سو گئے, بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی. ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے. تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی, بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی, کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی, ابا جی دروازہ جلدی کھولیں. کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے, ذہن بکھرنے لگے, سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے. دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی, وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی دوڑ کے ادھر آتی. بیٹیاں پریشانی کا فون کر دے تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں, اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں, ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں. کہتے میں تڑپ گیا, بیوی بھی رونے لگی, بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی, کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے, نیک آیا ہے. تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا, اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے اللہ صحت ہی دے دے. کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا, اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں. کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب, جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا, آگے گئے تو پلنگ خالی تھا, ایک رکا چھوڑ گیا ہے.
کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں نے یہ کرامت کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں دکھائی کہ لوگ میرے پیچھے بھاگنے لگے، مرید ہونے لگے، طواف کرنے لگے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا۔